دوستو، ہم ٹی وی کا ڈرامہ سیریل میم سے محبت سپر ہٹ ڈرامہ ہے۔ یہ ڈرامہ دوسرے ممالک میں بھی بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے۔ اس کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ماہی اور عمر کی شادی ہو جائے گی، روحیل کا رشتہ بھی پکا ہو جائے گا اور طلحہ اور آیات کا ایک دوسرے سے محبت ہو جائے گی اور ایک دوسرے میں دل میں ایک دوسرے کے لیے جگہ بنا لیں گے اور ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرنے لگ جائیں گے۔ ماہی اور عمر کی شادی کے فنکشنز گھر میں ہوتے ہیں کیونکہ انہیں کوئی بھی میرج ہال نہیں ملتا۔ اس پر سلیقہ بہت زیادہ ناراض ہوتی ہے کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اس کے اکلوتے بیٹے کی بارات کسی شاندار میرج ہال میں آئے۔ اس نے اپنے بھائی اور بھابھی سے کہا کہ آپ لوگوں نے میرے سسرال میں میری ناک کٹوا دی ہے۔ اس کے بھائی بھابھی اس کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دیتے کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کا فنکشن خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ماہی اور عمر کی بارات کا فنکشن بہت اچھے سے ہو جاتا ہے۔ سلیقہ اپنی اکلوتی بہو کا بہت شاندار استقبال کرتی ہے۔ عمر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ اسے اس کی محبت مل جاتی ہے۔ جلال اور سلیقہ اپنے بیٹے کی شادی پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کا ولیمہ ایک شاندار میرج ہال میں کرتے ہیں۔ سب لوگ عمر اور ماہی کی جوڑی کو سراہ رہے ہوتے ہیں، وہ دعائیں بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ روحیل کا رشتہ اس لڑکی سے طے ہو جاتا ہے۔ روحیل بہت زیادہ ڈرا ہوا ہوتا ہے اس کے خطرناک بھائیوں سے۔ وہ اسے کنڈیکٹ کر کے ایک عجیب و غریب کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور 50 لاکھ کا مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے 50 لاکھ نہ دیے تو ہم تمہاری جان لے لیں گے۔ وہ بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ لوگ اسے کہتے ہیں کہ پولیس کی بتانے کی چالاکی میں بات کرنا، اس سے تمہاری جان کو زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی ماں کو فون کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ 50 لاکھ کا بندوبست کرو۔ موہت کی شادی کے تمام فنکشن میں روشی کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ دونوں بہت انجوائے کرتے ہیں۔ طلحہ بھی شادی کے تمام فنکشن میں روشی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ موہت کی حالت کافی بہتر ہو چکی ہوتی ہے۔ ڈاکٹرز بھی کافی مطمئن ہوتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں کیونکہ موہت بہت تیزی سے ریکور کر رہا ہوتا ہے۔ طلحہ اور عابد صاحب روشی کا رشتہ لے کر آتے ہیں۔ عابد صاحب کہتا ہے کہ روشی ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اسے میری بیٹی بنا دیں۔ طلحہ اور روشی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہیں گے۔ وہ لوگ مان جاتے ہیں اور روشی اور طلحہ کا رشتہ پکا ہو جاتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ عابد صاحب بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے کہ روشی کا رشتہ ہمیں مل گیا ہے، اب موہت کی بھی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوگی۔ وہ موہت کا بہت زیادہ خیال رکھے گی اور اس کی وہ بھرپور پرورش کرے گا تاکہ وہ اپنی پڑھائی میں بھی اچھا ہو سکے، بولنے چال میں اٹھنے بیٹھنے میں بھی اچھا رہے گا کیونکہ روشی اس کا بہت خیال رکھے گی کیونکہ وہ ایک ذمہ دار لڑکی ہے اور موہت کی اس کے ساتھ بنتی بھی ہے۔ عابد صاحب روشی سے پوچھتا ہے کہ بیٹا تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے، جس پر روشی کہتے ہیں کہ نہیں انکل جی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، موہت کا میں بہت اچھے سے خیال رکھوں گی، اس کی اچھی پرورش کروں گی۔ اور طلحہ صاحب بھی اس بات سے مطمئن ہوتے ہیں کہ واقعی روشی اس قابل ہے کہ وہ موہت کا خیال رکھ سکتی ہے اور وہ اس کا ہمیشہ خیال رکھے گی، وقت پر اس کو اسکول بھیجے گی اور ہر کام اس کا وقت پر کرے گی۔ طلحہ صاحب اپنے آفس میں جاتے ہیں اور وہاں پر کام کرتے ہیں اور روشی بھی آفس میں آتی ہے اور کام پر لگ جاتی ہے۔ وہ بار بار ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمیں کس طرح ایک دوسرے سے مل گئے اور بہت جلد ہماری شادی ہو جائے۔